على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا صلوات مل کے ایک باری سارے صلوات پڑھو بھائی. توجہ ہے بات شروع کی جائے. ایک تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک وقت بن ہی نہیں رہا. کبھی دیے ہوئے وقت سے 45 منٹ لیٹ اور کبھی وقت سے پہلے. آج 20 منٹ پہلے اسٹیج خالی ہے. اور ظاہر ہے کہ جن سامنے ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ انہوں نے 10 بجے بیٹھنا ہے تو 10 کا مطلب پھر 10 ہی ہوتا ہے, تو وہ 10 بجے آئیں گے. اب بعد میں آنے والے ثواب میں تو ضرور شامل ہوں گے, لیکن موضوع میں وہ ہمارے ہم سفر نہیں ہو سکتے. اور یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے, ورنہ میرا جو وقت ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے, نہ اس سے منٹ پہلے نہ ایک لمحہ بعد. اور کل میں نے ٹھیک 10 بجے بیٹھنا ہے, اس سے پہلے میں ممبر پہ نہیں آؤں گا. خالی ہو گیا تو بے شک خالی رہے. درود پڑھیے بابا دے بلند. پتہ نہیں کون اسے چک کے لے دینا, کل میں آپ دیکھا گا. علم ترى إلى ربك كيف مد الظل. یقیناً حفظ ہو چکا ہوگا تمام سامعین کو کہ کس طرح اللہ اترا کر اپنی کمال صنعت پہ ناز کر رہا ہے کہ میں نے خیبر شکن کو اپنا سایہ بنا کے پوری مخلوق کے سروں پہ کس طرح پھیلایا. بسم اللہ. اور اس وقت تک جو گفتگو ہوئی اس میں امیر کائنات کو ذل اللہ ثابت کیا گیا ہے. لیکن ابھی آتے ہی مجھے یہ خبر ملی ہے, یہ پروپیگنڈا ہو رہے ہیں کہ وہاں مجلس میں نہ جانا, وہاں علی کو اللہ کہا جاتا ہے. ادھر جانا گناہ ہے. میں نے کہنا تھا میرے سے پہلے ہی آپ کو مل گئی. ہاں جی, سارے حلال زادے بیٹھے ہو. کبھی میں نے کہا کہ علی اللہ ہے؟ ہم کم ظرف نہیں کہ علی کو اللہ کہیں. علی کو خدا کہنا, سوچنا, سمجھنا کم ظرفی ہے, اور ہمیں اللہ نے بڑے ظرف دیے. اور خدا کہہ کر تو علی کے سارے کمال کا لطف ہی غارت ہو جاتا ہے.
جی ہاں، یہ ایسا ہی ہے. اب میرے بارے میں کہا جائے جی صرف جانتے ہیں، نحو جانتے ہیں، منطق جانتے ہیں، معانی، بیان، کلام، تفسیر، حدیث، فلسفہ. میں کون سا تیر مار لیا میں نے یہ جان کر؟ یہ نہ جانتا تو علامہ کیسے کہلاتا؟ لطف تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے سکول کی دیوار نہیں دیکھی اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو میں جانتا ہوں. تو کمال میرا نہیں، کمال اس کا ہوگا. بھئی اب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، مشرق کو مغرب، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال، مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ جو ہوا. بھئی اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے ہو بندہ کام کرے اللہ والا. اس ذل الہی کی پناہ میں آ جاؤ، برہم رہ جائے گا. جی جی اکرام بھائی، میں ایسے نہیں کہہ رہا. اگر یہاں اس اللہ کے سائے میں نہ آئے تو بتائیں نقصان کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا سائن جی، قرآن کہتا ہے. سارے حلال موالی جاگنا، نقصان کیا ہے؟ سورہ مرسلات. کون سا سورہ؟ مرسلات. اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی بربادی کا دن ہے. نہیں تمام شیعہ سنی دوست جاگ کے سن لینا، تھوڑے لوگ میری بات پر پہنچے. جھٹلانے والے، مکذبین، تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، ماننے والوں کی نہیں. جی جھٹلانے والوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو ہی وہ مجھ سے پناہ چاہیں گے، مدد مانگیں گے، پالنے والے بچاؤ، ان سے کہا جائے گا پڑھ لو قرآن، شک ہے تو ممبر پہ ابھی منگا لو، آواز قدرت آئے گی انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ اس کے پاس جاؤ جسے جھٹلاتے رہے ہو. بسم اللہ. اور نہیں زوار بھائی، بات ابھی رہتی ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جسے جھٹلاتے رہے ہو. چاہتا ہی ہوں سرور کے پہلے تفسیر بتا دوں، صافی سے تفسیر عسکری تک مذہب آل محمد کی جو تفسیر مل جائے اٹھا کے دیکھ لینا. کس کی طرف جاؤ؟ کسے جھٹلاتے رہے ہو؟ قرآن کا وارث کہتا ہے اللہ کہے گا انطلقوا الی امیر المومنین، جاؤ علی سے معافی مانگو اگر وہ معاف کرے تو، جسے جھٹلاتے رہے ہو. یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اور سائن جی آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت کا سفر جاری ہے. جب اس کے پاس آئیں گے تو پتہ وہ کیا جواب دے گا؟ انطلقوا الی ظل، لفظ ظل یاد رکھنا ہے. انطلقوا الی ظل ذی صلاص شعب، میرے سائے کے نیچے کیوں آئے ہو؟ 3 شاخوں والے جھنڈے کے سائے کے نیچے جاؤ. بسم اللہ.
इला ज़िल्लिन, मुलाज़िम हुसैन, ज़ी सलासिन शुअबिन, से शाखा झंडे के साए के नीचे जाओ। मेरे साए में क्या लेने आए? दुनिया में मुझे ज़िल्ले इलाही माना नहीं। इसीलिए कदम कदम पर अपनी कौम को मशवरा दे रहा हूं, ना आना किसी के चक्कर में। हाँ, बस जब उसका साया है तो बस है। फिर अल्लाह के साए के जेरे साया रहने वाले को किसी और पनाहगाह की जरूरत कैसी? हाँ नहीं सैन जी, एक हकीकत आ गई इल्हाम की तरह सामने। अली वो तलिस्मी जवान है जिसकी जात में हैरतें ही हैरतें, इबरत ही इबरत, ताज्जुब ही ताज्जुब। और क्यों ना हो बाबा, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा हो, नादे अलीयन मज़हर अल अजाइब, उस अली को बुला जो अजाइबात का मज़हर है। जी जी, जिन चीजों को अल्लाह अजीब समझे उनका मज़हर अली। और कोई ऐसा बाकमाल है इकराम भाई, दुनिया की दो बड़ी हैसियतें हैं, एक किबरिया, एक मुस्तफा। अल्लाह जाने अली में तिलिस्म क्या है, जादू क्या है, कशिश क्या है, दोनों अपनी तरफ खींचते हैं। वो कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है। अल्लाह आज उठा के नारा जोर से लगाना है। कराची में गए, कबाबुल फजलाबाद में मैंने तकरीर की है। नारे तकबीर, जोर से जरा ज्यादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह अल्लाह अकबर। घबरा तो नहीं गए दोस्तों? क्या 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 कहा था मैंने? बोला दोनों कहते हैं मेरा है, दोनों अपने अपने मकाम पर नवाजते हैं। दोनों ने, जी हाँ, जिंदगी के जिस मोड़ पे भी देख लोगे, हर मकाम पर है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने पैदा होने के लिए घर दिया, रसूल ने घरवाली दी। जी हाँ, दोनों का मुश्तरका प्यारा जो है, किबरिया का भी प्यारा, मुस्तफा का भी प्यारा। वो कहता है मेरे घर में आओ, उसने घर बसाने को घर वाल। सही जी, बात आ गई, अब आई मुझसे रुकती नहीं। हाँ, हालांकि जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि डर और समझौता, ये तो दो चीजें मुझे छू के ही नहीं गुजरी। जवार शाह जी, अली के आमद यानी काबे में क्यों आए, इसकी इल्लतों पर किताबें लिखी गई, बड़े असरार। जिसने जो भी कहा खूब कहा,
گلشن بویا، پھول اگایا، لیکن جو علت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ میں اہل لاہور کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں اتارا اللہ نے علی کو کعبے میں. اصول یہ ہے اکرام بھائی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے. ہاں صرف نام کا نہیں، حاکم لگنا بھی چاہیے. محکومہ عالمہ فاضلہ ہو اور حاکم خیر سے دستخط بھی نہ کر سکیں تو حاکمیت الٹ جائے گی. ہاں ہر بیٹی کے ولی کا فرض ہے کہ بیٹی کو حاکم دیتے وقت اصول حاکمیت کو مد نظر رکھے کہ میں کس کو کیسا حاکم دے رہا ہوں، ورنہ الٹ جائے گا. اسی لیے تو گھر بستے نہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، المیہ ہے. یعنی اب اگر بیوی ڈبل ایم اے ہے اور مرد میٹرک بھی نہیں تو یہ کیا حاکمیت؟ نہیں، اسے ٹرپل ایم اے ہونا چاہیے، پھر حاکمیت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ ادھر دیکھو، اب میزان علم الہی میں یہ بات ازل سے طے تھی کہ بطول کا حاکم علی ہے. ہر شے میں علی کو اللہ نے حاکم بنایا. اب اللہ نے دیکھا کہ اگر علی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو، وہ بڑی عزت ہے ابو طالب کی، لیکن محمد کے برابر تو نہیں. اگر کبھی بطول نے ناز کر کے کہہ دیا کہ میں نبی کے گھر میں پیدا ہوئی ہوں تو علی کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی. اپنے گھر میں نازل کر کے کہا جاؤ یا علی. جب وہ کہے میں مصطفیٰ کے گھر میں آئی، سینہ تان کے کہنا میں کبریا کے گھر میں آئی. سمجھ میں آ گیا بات کیا تھی؟ بلا دونوں کا پیارا، دونوں نے نوازا. ایک نے گھر، دوسرے نے جیتے رہو. ایک نے سونے کے لیے بستر، دوسرے نے رضائیں. مجھے نہیں خبر کہ تماشائی کون ہے اور مجلس کے لیے کون آیا. دور دور کے چہرے میرے سامنے، شیخ پورہ فیصل آباد تک، ملتان تک کے چہرے میرے سامنے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں. لکھ لے ہر حرالی اپنے لوح دل پر. بات آ گئی کرام بھائی. بستر محمد نے دیا، رضائیں کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ اکبر. سودا ہوا، سبھی جانتے ہو. بکا کیا؟ بیچا کیا؟ بولو. جان بیچی. لیا کیا؟ رضانی، رضائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جتنی رضائیں ہیں ساری ساری. اب جان علی کی رہی نہیں. دوسرے لفظ میں اور آسان کروں، علی آج سے علی کا رہا نہیں. جی ہاں، علی کا خود پہ کوئی اختیار نہیں. علی قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ نہ چاہے. بھئی بک گیا ہے. سودا ہو چکا ہے. اپنی جان پہ اختیار نہیں.
علی کھجا نہیں سکتا اپنی کلائی جب تک اجازت نہ لے. بیک چکا ہے. اللہ کی مرضی. خندق میں لڑائے, خیبر میں لڑائے, احد میں لڑائے, بدر میں لڑائے, انسانوں سے لڑائے, جنوں سے لڑائے. علی نہیں پوچھنے کا اختیار رکھتا کہ مجھے جنات سے کیوں لڑوا دیا. بھائی بیک چکا ہے. تو جب بندے کے لیے یہ قانون ہے تو اللہ بھی تو بدلے میں رضائیں بیچ چکا ہے نا. اب علی کی مرضی, مرد کو عورت کرے, عورت کو مرد کرے, مشرق کو مغرب کرے, مغرب کو مشرق کرے. تو وہاں سرور وہ دعائیں نہیں مانگے گا. اسی لیے تجھے علی ولی اللہ پڑھنے والا مولوی روکتا ہے غضنفر کی مجلس میں نہ جانا. شرک بولا جائے گا. کیوں؟ اس نے جو تجھے ابا کے اس چکر میں الجھایا ہوا ہے کہ علی محتاج دعا ہے, مصلی بھی چاہتا ہے. اللہ کی مرضی ہے تو سن لے. پھر غضنفر میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ نہیں, یا سودا منسوخ کروا, ورنہ جب تک یہ سودا باقی ہے علی پہ اختیار جلی کا, مشیت پہ اقتدار علی کا. علی دعائیں نہیں مانگے گا. اگر کوئی کم وقت علی کا خطبہ کی روانی کو روکنا چاہے گا تو علی بس اتنا کہہ دے گا, اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال, تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تھک گئے ہو؟ پیچھے والے, بائیں طرف والے, اب جس چیز کا تعلق, دیکھو بابا یہ تو سودے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اکرام بھائی نے مجھ سے یہ گھڑی خرید لی. گھڑی ان کی, نوٹ میرے. میں نوٹ جلا دوں, سائل کو دے دوں, جیب میں رکھ لوں, بول سکتے ہیں؟ یہ گھڑی لے کے چور چور کر دیں, خود پہنے, نوکر کو دے دیں. بابا سودا ہو چکا ہے. اب جو بولے گا سننے والا دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہیں سودے سے مکر تو نہیں رہا. اب جس جنگ میں وہ بھیجنا چاہے, اب علی بک چکا ہے. جہاں وہ چاہے گا علی کی جان وہیں حاضر. اور نظام تقدیر کی باغیں علی کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو خود رکھے, چاہے تو نوکروں کے ہاتھ میں دے دے. جی ہاں, بولنے کا حق اس کو بھی نہیں. آؤ فیصلہ کر رہا ہوں. آئین تجارت کی روشنی میں رزق چاہیے, اولاد چاہیے, شفا چاہیے, دشمن پہ غلبہ چاہیے, دین و دنیا کی جو نعمت چاہیے وہ علی سے مانگو. علی چاہیے, جلی سے مانگو. مسئلہ ہی صاف کر دیا. 52 سال سے علی سے ہی مانگ رہا ہوں. جی
دوبارہ کہتا ہوں اور سرور کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہوں، ابھی سرور یہی کہہ رہے نا تھا تم کہ بہلول نے کیا بیچا؟ میں بابا ذرا اونچا سن رہا ہوں. اچھا جنت. تو حسین جی دو میں سے ایک بات ضرور ہے. نہیں پہلے تو آؤ فیصلہ کرو. جب مولانا حسین اس نے جنت بیچی 3 امامتوں کا دور دیکھا. کوئی امام تو کہتا اپنے شیعوں سے کہ بہلول تمہیں لوٹ رہا ہے. کہ اس کے چکر میں نہ آنا، ایسے ہی پیسے بٹور رہا ہے تم سے. نہیں، ولایت کی خاموشی دلیل ہے کہ منشا امامت سے کر رہا ہے. تو اب زوار شاہ جی دو میں سے ایک بات ہے. ماتھے پہ تو لکھا نہیں کہ جنتی کون جہنمی کون. یا تو ماننا پڑے گا بہلول جانتا ہے کہ جنت حق کس کا ہے. اور اگر اکرام بھائی جانتا ہے تو پھر غیب جانتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کس کے رخسار پہ گلاب کھلے گا. اگر غیب جانتا ہے تو پوچھ مسجد کے مینڈک ملا سے جس علی کے 8ویں درجے کا نوکر عالم الغیب ہو وہ علی کیا ہوگا. میں نے ایسے تو نہیں کہہ دیا بہلول سے ابو بصیر بڑا، ابو بصیر سے ابن مسعود بڑا، ابن مسعود سے عمار بڑا، عمار سے میثم بڑا، میثم سے ابو ذر بڑا، ابو ذر سے سلمان بڑا. جس کا یا تو غیب جانتا ہے، جس کا 8ویں درجے کا نوکر غیب دان ہو تو سردار کیا ہوگا. اور اگر غیب نہیں جانتا عقل رضا تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ غیب نہیں جانتا بیچارہ، بس جس کو بھی ٹکٹ دے دیتا ہے وہ پہلے جنتی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب ہو جاتا ہے.
تو پھر جو پہلے جہنمی ہے وہ بہلول کی عطا کے بعد جنتی ہو گیا نا، اللہ کا فیصلہ بھی بدلا اور تقدیر کی روش بھی بدلی، تو جس کی 8ویں صف والے غلام اس کے فیصلے بدل دیں۔ گھبرا تو نہیں رہے دوستو؟ دونوں کا پیارا ہے، بات بولی تو نہیں؟ ایک نے پیدا ہونے کے لیے گھر دیا، دوسرے نے گھر والی دی، ایک نے بستر دیا، دوسرے نے رضائیں دی، ایک نے لڑنے کو سواری دی، دوسرے نے تلوار بھیجی، ہاں اب کچھ چہرے نظر آئے ہیں جو لائٹ کے پیچھے ہیں۔ چلیے آپ نے نعرہ لگایا تو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ لڑنے کے لیے کیا بھیجا اللہ نے؟ ذوالفقار، ٹھیک ہے، ذوالفقار نام ہے اس کا، تھی تلوار۔ اب اکرم بھائی ایسا ہے کہ جب یہ تلوار آئی ہے میدان احد میں، اس سے پہلے یہ 8ویں لڑائی ہے جی، 7 لڑائیاں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اور یہ پڑھ لینا کتابیں، ہاں تحقیق کیا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ عرب میں یہ دستور رہا ہے کہ زور سے حملہ کر کے جو تلوار توڑ دے میدان جنگ میں، بڑا زور آور، کوئی 2 3 یعنی کوشش کرتے تھے لڑنے والے کہ میدان میں ہماری زیادہ سے زیادہ تلواریں ٹوٹیں، بھئی کلائیوں میں اتنا زور ہے، اتنی تلواریں ٹوٹیں، اور علی کے بازوؤں میں ہے اس کا زور۔ جی ہاں، جو میں کہوں گا جملوں کا نہیں، حرفوں کی ضمانت سے، ایک ایک حرف کی حضور ذمہ داری۔ ہر جنگ میں علی رکابوں میں کھڑے ہو کے پوری ید اللہ طاقت سے وار کیا کرتے تھے دشمن کے سر پہ، کیوں کہ ہر وار پہ تلوار ٹوٹے، ہر وار میں نئی تلوار ہو، تاکہ ید اللہ قوت بازو کے اشتہار ہو۔ بس ادھر علی تلوار اٹھاتے، آواز آتی، جبریل، جی رب جلیل، جا اپنے پر کی ٹیک لگا دے، استاد کی تلوار کے ساتھ ٹوٹنے نہ پائے۔ تلوار بسم اللہ نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے جی، حکم حاکم مرگ مفاجات جیسے حکم خدا، ادھر علیت ٹیک لگا دیتا، نہیں ٹوٹتی۔ 7 جنگوں میں سرور نہیں ٹوٹی۔ احد میں علی اکیلے تھے، جانتے ہو نا سارے، اب میں کیا دہراؤں، کیونکہ بھگدڑ مچ گئی لشکر میں، علی رہ گئے تنہا۔ آج صرف لڑنا نہیں، آج حبیب خدا کو بچانا بھی ہے۔ آج علی دل میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کرے آج تلوار نہ ٹوٹے۔ اللہ بسم اللہ، کیونکہ آج اگر ٹوٹ گئی تو میں نہتا رہ جاؤں گا، رسول کی حفاظت کون کرے گا؟ بس دل میں یہ دعا، ایک کافر کے سر پہ علی نے تلوار اٹھائی، نرم نرم ہاتھ سے کہ زیادہ زور نہ لگاؤں، آواز قدرت ہے، جبریل، جی مالک،
پر مار کے 2 ٹکڑے کر دے تلوار. جبریل سائیں جی ہکا بکا ششدر حیران پریشان. جب وہ چاہتا تھا توڑنا کہتا تھا ٹیک دے. آج ضرورت بھی اس کے محبوب کی حفاظت کی ہے, کہتا ہے توڑ دے. اچھا وہ جانے اور یہ. بس ادھر جبریل نے پر مارا, تلوار ٹوٹی. علی حیران. آواز قدرت ہے جبریل سمجھ آئی راز کی. اگر پہلے ٹوٹتی نبی کسی صحابی سے لے کر دے دیتا, میں اس وقت کے انتظار میں تھا جب اور دینے والا کوئی نہ. میں تو اس موقع کی تلاش میں تھا جب اور کوئی نہ ہو. ہم اپنے کارخانہ مشیت کی تلوار بھیجیں. تو اس لیے کہا تھا کہ لڑنے کے لیے نبی نے سواری بخشی, اللہ نے تلوار دی, رسول نے منبر دیا, اللہ نے خلافت دی. دونوں کا بات بھولی تو نہیں. میں نے کہا تھا وہ کہتا ہے میرا, یہ کہتا ہے میرا. وہ الگ نوازتا ہے, یہ الگ نوازتا ہے. اب علی سایہ کس کا ہے؟ تو تمہارا کیا خیال ہے اس معاملے میں رسول پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں سائن جی ایسا ہی ہے. علی نفس نبی ہے, نفس اللہ بھی ہے. یحذرکم اللہ نفسہ, اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہوں, میرے نفس سے ڈرو. یہاں نفس اللہ, انفسنا و انفسکم, یہاں نفس نبی. یعنی کوئی ایسی کشش تو ہے علی میں, دونوں حصہ داری ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی وہ صرف اس کا سایہ نہیں. اب مجھے پتہ نہیں کون تھک گیا, کون تازہ دم ہے. جناب جعفر طیار کے خطبے میں ایک فقرہ ہے جو آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں دیا. اس خطبے میں یعنی تعارف کرایا, پہلے میں ہاشم کا پوتا ہوں, ہاشم کا کرایا, پھر عبد المطلب کا, پھر اپنے بابا ابو طالب کا, پھر رسول کا, پھر کہا انا اخو علی المرتضی, میں علی مرتضی کا بھائی ہوں. کون سا علی؟ اب جا کے سارے حلال زادوں کی طرف سننا اور حلالیوں کی طرف فیصلہ دینا. کہا الذی یکون مع النبی کالظل بذل فی کل نود و ملا. فرمایا وہ علی جو ہر آن, ہر زمان, ہر جگہ رسول کے ساتھ ایسے ہے جیسے بدن کے ساتھ سایہ. نا ابھی نہیں. اس روش ادراک تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں, ذرا وہاں تک میرے ساتھ سفر کیجئے. یہ تو آپ سمجھ گئے. اور لفظ ہیں بھائی کرام, فی کل نادن و ملا, ہر ملا میں, ہر ناد میں. ہاں ان لفظوں کو لے جانا علماء کے پاس. رہتا کیسے ہے؟ کالظل, ظل کی طرح, سائے کی طرح. اب سر اٹھاؤ سارے جتنے بھی بیٹھے ہو, قسم لگے اور کسی نے ادھر ادھر دیکھا ایک لمحے کو, سر اٹھاؤ, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. اس کا بھی سایہ, اس کا بھی سایہ,
फैसला दो। सरवर मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे दिमाग को चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। साया तो है, मैं गजनफर हूं, मैं यहां अशरा पढ़ने आया, क्या मेरा साया बहावलपुर रह गया? वो भी मेरे साथ है। अब मैं कराची चला जाऊंगा, साया यहीं रह जाएगा, फिर मैं बहावलपुर पहुंचूंगा, साया कराची रह जाएगा। अगर तुम थक गए हो तो मैं तुमसे पहले थका हुआ हूं। बोलोगे तो बात बनेगी ना। बताओ कहां होगा साया मेरा? मेरे साथ, यानी जहां मैं वहां साया। तो फिर जो मरने का मकाम नहीं, मौला के मामले में मौलवी के चक्कर में आता है। अली है नबी का साया, या तो आज के बाद नबी के मेराज का मुनकर हो जा, वरना ये कैसे हो जाता है नबी वहां चला गया हो, साया नीचे रह गया। नहीं थक गए हो तो आपस की बात है, बाकी कल खुदा गवाह है, मिंबर गवाह है, तभी तौर पे मैं इस काबिल ही नहीं होता कि पढ़ सकूं, तो पता नहीं क्या चीज पढ़वा देती है मुझसे। आओ, साया है नबी का, तो फिर जहां जहां नबी जाएगा साथ साथ साया। और इकराम भाई, इबरत में है मौलवी साहब कि नबी के लिए तो बुराक आया, अली बुराक के बगैर कैसे गया? अब मैं समझाऊं, बच्चे भी समझे कि ऐसे गया, और बच्चे भी समझे कि ऐसे गया। आप मुझे लाहौर बुलाते हैं, मेरे लिए आपने जहाज का टिकट भेजा, मेरे साए के लिए क्यों नहीं भेजा? अब नारों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। मिजाज शनास बनने की कोशिश किया करो, मिजाज पहचाना करो। हाँ, बस इतना ही काफी है। हाँ, इधर देखो भाई, मेरे लिए तो टिकट गया, तो मेरे साये के लिए क्यों नहीं? खबरदार आकर आइंदा 2 टिकट भिजवाया करो, एक मेरे लिए, एक साये के लिए। और कहोगे अल्लामा हो के हिजियान बकने लगा है, हमारे पैसे बटोरना चाहता है, कभी साये को भी सवारी की जरूरत हुई? अल्लाह, आओ आओ आओ, जो जानते हो सो जान लो, जो नहीं जानते वो जानो और आइंदा तजर्बा करो। सरवर, दिन में साया मोहताज होता है सूरज का,
کبھی ادھر پھیلتا ہے کبھی ادھر. اور تجربہ کر کے دیکھو, اندھیرے میں بدن پیچھے ہوتا ہے, سایہ آگے ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں, مجھے ٹائم کی پابندی میں جکڑنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ابھی ممبر چھوڑ دوں گا. نہیں, مجھے اس طرح پابند کیا ہی نہیں جا سکتا. ہاں, گستاخی معاف. نہ میرے کان اس قسم کی پابندیاں سننے کے عادی ہیں. ہاں, میں نے تو پڑھنا ہوتا ہے رابطے کے ساتھ. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا میرے ساتھ وقت کا حساب کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے. ہاں, جب میں ممبر چھوڑا کروں تو پھر حساب لگایا کرو کہ میں نے دیا کیا ہے تمہیں. اگر ایک مجلس میں اشرا نہ نکلے تو پھر مجھے ممبر پہ بیٹھنے نہ دو. ہاں, بس اب آخری بات کرنے لگا ہوں. رات کو بدن پیچھے سایہ آگے. اب مثال کے طور پر میں ہوں ممبر پہ, سایہ ہے اکرام بھائی کے پاس, میں ممبر چھوڑ کے وہاں آ جاؤں, سایہ کہاں ہوگا؟ سائیں خاج کے پاس. میں سائیں خاج کے پاس, سایہ اور آگے. میں جا کے پہنچا دروازے تک, سایہ سڑک پہ ہوگا یا نہیں؟ اور یہی کچھ تو ہوا کہ رسول زین براق میں تھا, سایہ ہوا میں آ گیا. رسول ہوا میں, سایہ فضا میں. رسول فضا میں, سایہ پہلے آسمان پہ. رسول پہلے پہ, وہ دوسرے پہ, وہ دوسرے پہ, وہ تیسرے پہ, وہ تیسرے پہ, وہ چوتھے پہ, وہ چوتھے پہ, وہ پانچویں پہ, وہ پانچویں پہ, وہ چھٹے پہ, وہ چھٹے پہ, وہ ساتویں پہ, وہ ساتویں پہ, وہ لوح پہ, وہ لوح پہ, وہ قلم پہ, وہ قلم پہ, وہ کرسی پہ, وہ کرسی پہ, وہ عرش پہ, وہ عرش پہ, وہ حجابات پہ, وہ حجابات پہ, وہ سرادقات پر, وہ سرادقات پر, وہ حجاب اکبر کے باہر. نبی حجاب اکبر کے باہر, سائے نے اندر سے کہا عبدی بابا حق بسم اللہ جیتے رہو. حقائق کو صرف سنتے نہیں, انہیں تولا بھی کرتے ہیں. خدا دیکھیں, انسان اور حیوان میں یہی تو بنیادی فرق ہے کہ اس نے تمہیں صاحب شعور بنایا, حیوان میں شعور نہیں. اور اگر انسان بھی بے شعور نکلے تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق. ایک دفعہ اکرام بھائی, میں اپنے ڈیرے پہ کتاب پڑھ رہا تھا. اب اتفاقاً واقعہ معراج تھا اس میں, اور یہ طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں, بلکہ بچوں کی دینیات تک میں بھی بعض میں لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو. بڑی مشہور حقیقت ہے اور بڑی کتابوں میں تو ہے ہی کہ شب معراج جب رسول قبلہ اول پہنچے تو رسول نے براق کو
مسجد اقصی کے ستون کے ساتھ باندھا. تو یہ ایک ملازم بڑی مشہور حقیقت ہے. میرے پاس ایک مولانا بیٹھے تھے، نام میں نہیں لینا چاہتا. میں نے کہا حضور یہ ایک بڑی شورۂ آفاق حقیقت ہے، علت کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیوں قبلہ اول میں گھوڑا باندھ دیا میرے نبی نے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو. میں نے کہا کیا میرا رسول مساجد اور قبلہ کی حرمت کو نہیں جانتا؟ اگر وہ نہیں جانتا تو جانتا ہی کون ہے؟ پھر اکیلا بھی نہیں، جبریل ساتھ ہے. جبریل کو بات کیوں نہیں پکڑا دی؟ بھئی باہر اتر جاتے، جبریل سے کہتے جب تک میں اندر 2 رکعت پڑھ لوں تو میرا گھوڑا پکڑ. نہیں، اندر سوار ہو کے گئے اور جا کے باندھا. انہوں نے کہا جی مجھے خبر نہیں. میں نے کہا مجھے ہے. فرمانے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا میں بھی ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیوں گھوڑا باندھا مسجد اقصی میں. تو روح الامین نے میرے کان میں سرگوشی کی، غضنفر خبردار، پھسلنا نہیں، جان کے باندھا. کیوں؟ نبی کے علم میں ہے کہ جاہل اعتراض کریں گے کہ کعبے کو سچا خانہ کیوں بنایا گیا. اس میں گھوڑا باندھ کے اس نے بتا دیا جب ایک قبلہ ہمارا استقبال ہو سکتا ہے دوسرا سچا خانہ کیوں نہیں؟ سمجھو. کیا کہا تھا؟ گھوڑا تو پیچھے. یہ تو جملہ معترضہ کے طور پر تھا، اسی لیے کہتا ہوں وہی سنا کرو جو یاد رہ سکے. وہاں پہنچ گئے اودنا پہ، اور ابھی تمہیں راز سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اب دیکھیں یہاں میں مہمان ہوں، بھائی صابر مہمان ہے، نوید مہمان ہے. ہمارے ساتھ اب چاہے 20 بندے ہوں ایک ایک کے ساتھ، وہ ہمارے طفیلی ہیں. اب اگر میزبان ہمارے طفیلیوں کو اندر لے جائے کمرے میں اور ہمیں باہر بٹھا دے دروازے میں، سوچا جائے گا نا یہ کیا چکر ہے. جو مہمان خصوصی ہے جس کے لیے اشرا رکھا گیا وہ باہر، طفیلی اندر. تو شب معراج زوار شاہ جی یہی نہیں ہوا؟ شب معراج کا دولہا میرا نبی، اور علی تو گیا اس کی وجہ سے. بھائی سایہ تھا چلو بدن کے ساتھ چلا گیا، لیکن مہمان خصوصی باہر. طفیلی پردے کے اندر. پڑھنے والے بھائی یہی راز بتا دے، میں سامعین کو بتا کے چھٹی کروں. آواز قدرت آتی ہے غضنفر جاہل نہ بن. مولوی تجھے یہ کہہ کے ٹرخا دیتے ہیں کہ پردہ پردہ پردہ. کس چیز کا پردہ ہو سکتا ہے؟ کپڑے کا. کیا اس نے میرے محمد کی نظر کو روک لیا تھا؟
اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آئی یہ بات بابا یہ نہیں ہے؟ یہ ما زاغ البصر وما طغى کی نظر، یہ وہ رسول ہے جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے. نماز پڑھا رہے ہیں 9ویں صف میں. کون سی صف؟ 9ویں صف. میسرہ نامی صحابی کھڑا ہے، اس سے کوئی حرکت ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد رسول نے فرمایا قم یا میسرہ، اے میسرہ کھڑا ہو جا. اے دلا صلاتک، نماز دوبارہ پڑھ. کیوں یا رسول اللہ؟ فلاں حرکت نہیں کی تم نے؟ کہ بلا نماز تو پڑھتا ہوں. آپ کا منہ ادھر تھا، میں پیچھے تھا، 8 صفیں درمیان میں تھیں. فرمایا لو یحجب هذه الجدران عنا کما یحجب عنکم لکنا وانتم سوا. فرمایا یہ دیواریں، یہ اوٹیں اگر ہمیں بھی ایسے روک لیں جیسے تمہیں روکتی ہیں تو تم اور ہم ایک جیسے نہ ہوتے. تو اس کی نظر کو کپڑے نے روک لیا. چلیے دیوار کا پردہ، دیوار کس کی؟ اینٹوں کی. صابر بھائی پہاڑ پتھر کی. سورہ حشر میں اللہ نہیں کہہ رہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایک آیت بھی پہاڑوں پہ آ جاتی ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ تو بولنے والا قرآن ہے، معلم قرآن ہے، اس کی نظریں کیسے رک گئیں؟ کیا نور کا پردہ؟ رات تم نے سنا نہیں نور جن کے قدموں میں ہے. تو آؤ یہ پردہ میں نے اللہ سے پوچھا اور اب تمہیں سنا رہا ہوں. یہ پردہ تھا کیسا جس نے ایک طرف مہمان کی نگاہوں کو اندر نہیں دیکھنے دیا، دوسری طرف تجلیات الہی کو باہر نہیں آنے دیا. یعنی بیک وقت یہ پردہ جاذب بھی ہے، دافع بھی ہے. جاذب بھی، دافع بھی. راز کیا ہے؟ آواز قدرت غزل فر معاملہ یہ ہے میں خود وعدہ کر بیٹھا کہ جو لو دنو الی عبد انملتا دنوت الیہ شبرا ولو دنو شبرا دنوت الیہ ذراعا. کوئی میری طرف اتنا آگے بڑھے میں بالشت بھر آگے بڑھتا ہوں، کوئی بالشت بڑھے میں ہاتھ بھر آگے بڑھتا ہوں. آنے والا تھا محمد، جی یہ میری طرف بڑھتا رہا، میں اس کے استقبال کو بڑھتا رہا. میں اس کے استقبال کو بڑھتا رہا اور میں بے دل میں یہ سوچ رہا تھا ابھی رک جائے گا، ابھی رک جائے گا، ابھی رک جائے گا، ابھی رک جائے گا. میں کہہ نہیں سکتا، مذہب محبت کے خلاف تھا کہ رک جا. حتیٰ کہ کعبہ قوسین کی حد آ گئی. میں نے سوچا کہ اب رک جائے گا، لیکن اس کا قدم او ادنا پہ پڑا. کعبہ قوسین اور وحدت کے درمیان ایک منزل او ادنا. اب میں نے دیکھا کہ اگر اس نے 1 پاؤں اور آگے بڑھا لیا تو میں نہیں رہوں گا. اس وقت میں نے علی سے کہا یا علی میں نے ازل سے اسی لیے تو تمہیں وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ بنایا. تم میرا بدن ہو، میرا بھی سایہ ہو، اس کا بھی سایہ ہو. وہ آگے آنے والا ہے، درمیان میں آ جا، مجھے چھپا، اسے روک.
جس حقیقت سے آشنا کیا ہے قبلہ نے، اس طرح کا حق آپ نے نعروں میں ادا نہیں کیا. میرا ساتھ دیجیے. نعرہ حیدری! نہیں، در حقیقت سرور یہاں بھی مسئلہ نعرہ حیدری پہ ہی ختم ہوا ہے. اب ایک قدم ملازم اٹھانے اور رکھنے میں فاصلہ ہی کتنا ہوتا ہے. کتنی جلدی اللہ کو کہنا پڑا ہوگا یار ہی آ گیا. مجھے چھپا اسے، بس ختم ہو گئی بات. مجھے چھپا اسے روک. تو دونوں کا سایہ ہے. جب سائے میں سایہ مدغم ہو جائے، میں ابھی اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. جب میرے مولا نے چاہا تو پھر حقیقت بتاؤں گا کہ جب دو سائے آپس میں ضم ہو جائیں تو پھر کیا بنتا ہے. ہاں توفیق تم مولا سے مانگ لینا. ہاں شب معراج بھی ایسا ہوا ہے، اسی لیے علی کے حصے میں میزبانی، رسول کے حصے میں مہمانی. بھائی صاحب مسئلہ یہ تھا، آج تک دنیا چکر میں ہے قاب قوسین او ادنیٰ، قاب قوسین او ادنیٰ، قاب قوسین او ادنیٰ. قوس ایک کمان، قوسین شاد باش جیتے رہو دو کمانیں. قاب کمان کے دونوں سروں کو ملانے والا دھاگا. اب قرآن بتا رہا ہے کہ شب معراج دو کمانیں تھیں. قرآن پڑھتے رہتے ہو، پہلے اگر غور نہیں کیا تو آج رات جا کے پڑھنا، پھر کل مجھے بتانا. سورہ نجم میں اللہ منظرنامہ بتا رہا ہے کہ کیسے آیا. فرماتا ہے ثم دنا فتدلا. دنا کی ضمیر ہے رسول کی طرف، تدلا کی اللہ کی طرف. ادھر ہمارا حبیب آگے بڑھا، ادھر اللہ نے استقبال کیا. اب ان کے پیمانے چھلک گئے ہیں. صبح کے ساتھ دل مولا. میں نے اس لیے نہیں کہا تھا، مجھے یہ حسرت نہیں کہ مجھے نعرے سنواؤ. اتنی داد سن چکے ہیں، یہ کان کے آگے کوئی خواہش ہی نہیں رکھتے. میں تو تمہارا ظرف بچانا چاہتا ہوں. چھلک گیا تو تمہارا گھاٹا، الٹ گیا تو تمہارا نقصان، پھٹ گیا تو تمہارا خسارہ. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو چیستان حیرت تمہاری آنکھوں میں تیر رہا ہے اسے دور پھینکو، پھر بات سمجھ میں آئے گی. ادھر رسول بڑھا، اللہ کہتا ہے ادھر میں نے استقبال کیا. بدن ہے اس کا، استقبال کا منظر بتا رہا ہے. فکانا، وہ کیسے استقبال ہوا؟ فکانا قاب قوسین. اللہ کہتے ہیں استقبال کا منظر یہ تھا کہ دو کمانیں تھیں، ایک کعب تھا. نماز پڑھتے ہو، قیام میں بندہ ہوتا ہے تیر کی طرح، رکوع میں ہوتا ہے کمان کی طرح. محترم تھوڑی دیر اٹھیے، آپ تھوڑا اٹھیے.
ادھر مجمع کی طرف رخ کر کے یہ دیکھا، یہ ہے قیام. اب ذرا رکوع میں جائیے. یہ ہے کمان، یہ ہے قوس. دور سے محبوب کو آتے دیکھا بے دل نے، کہا یاری اسی لیے تو تجھے اپنا بدن بنایا تھا، میں جسم رکھتا نہیں. میرا معزز مہمان آ رہا ہے، استقبال کر. علی پردہ غیب میں اٹھ کر رکوع میں گئے. علی نے رکوع کیا استقبال نبی کے لیے. نبی نے دیکھا پہنچ گیا ہوں اللہ کے گھر. نبی جھکا جلی کے لیے. اللہ اکبر. علی رکوع میں ہے مہمان کی خاطر، مہمان رکوع میں ہے یزدان کی خاطر. اللہ کہتا ہے میں لطف لے رہا ہوں. وہ بھی کمان بن گیا، وہ بھی کمان بن گیا. کعبہ قوسین او ادنا. اب نبی تو جھک رہا ہے اللہ کو، سامنے ہے وجہ اللہ. قدرت آئی میرے حبیب جا کے امت کو بتا دینا، جو فقط کعبے کو سر ٹکراتا رہا پتھروں کا پجاری سمجھوں گا، اور جس کی نماز میں وجہ اللہ ہوگا وہی نمازی ہوگا. اور بس یہ بھی تجربہ کر لینا کہ اگر آپ کا رخ ادھر ہے، سایہ ادھر ہے، اگر یوں پلٹ لو تو ادھر ہو جائے گا. اب نبی ادھر رکوع کر رہا ہے، علی ادھر رکوع کر رہا ہے. اس کا بھی سایہ تھا، اس کا بھی سایہ، سائے میں مل گیا سایہ. اسی کو سوچتے رہنا، سرحد عرفان و حقیقت تک پہنچ جاؤ گے اور اللہ کے سائے کی پناہ مل جائے گی. وما علینا الا البلاغ.